خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی خوب متن پڑھ رہے تھے جس کا عنوان تھا دمامند. ٹھیک، بات یہاں تک پہنچی تھی دوست دیگرم سوال کرد. دوست دیگر اسی میں لگا دیا دیگرم، میرے دوسرے دوست نے، دوست دیگرم میرے دوسرے دوست نے سوال کرد، سوال کیا. زیبا ترین جائی کے در ایران دیدی کجا بود؟ زیبا ترین جائی کے سب سے خوبصورت جگہ جو تم نے در ایران میں دیدی دیکھا کجا بود، کہاں تھی؟ ایران میں سب سے خوبصورت جگہ جو تم نے دیکھی وہ کہاں تھی؟ گفتم، میں نے کہا زیبا ترین جائی کی در ایران دیدم، سب سے خوبصورت جگہ جو ایران میں نے دیکھی کوہ دمامند بود. کیا ہے؟ دمامند کا پہاڑ تھا، کوہ دمامند تھا. زیبا ترین جائی کے خوبصورت، سب سے خوبصورت جگہ کہ جو در ایران دیدم میں نے ایران میں دیکھی کوہ دمامند بود، کوہ دمامند تھا. دماوند بلند ترین کوہ ایران، کہنے کہ دماوند ایران کا سب سے اونچا پہاڑ ویکی زیبا ترین کوہائے جہان است، اور دنیا کے پہاڑوں میں سے دنیا کے خوبصورت پہاڑوں میں سے ایک ہے. ویکی از زیبا ترین کوہائے جہان است، اور دنیا کے خوبصورت پہاڑوں میں سے ایک ہے. ان کو 5671 متر ارتفاع دارد. یہ پہاڑ 5671 میٹر اونچائی رکھتا ہے، بلندی رکھتا ہے. کتنا اونچا ہے؟ 5671 میٹر. وبین دو شہر تہران و آمل قرار دارد، اور دو شہروں تہران اور آمل کے بیچ میں واقع ہے. دو شہر، ایک تہران اور ایک آمل، ان دونوں شہروں کے بیچ میں یہ پہاڑ پڑتا ہے. وبین دو شہر، اور دو شہر کے درمیان. کون سے دو شہر؟ تہران و آمل. آمل اور تہران کے قرار دارد یعنی واقع ہے، موجود ہے. وجود دارت بھی تو کہا جا سکتا ہے. جی بین دو شہر تہران و آمل وجود دارد، واقع است، قرار دارد، یا خالی است. بین دو شہر تہران و آمل است، یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک، چلیں. سوال کردن، سوال کردن یعنی پرسیدن. سوال کردن پرسیدن، یہ کہ کبھی سوال کردن آتا ہے، کبھی پرسیدن. دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، پوچھنا، سوال کرنا. جیسے من از استاد پرسیدم، میں نے استاد سے پوچھا. ایسے بھی کہہ سکتے من از استاد سوال کردم، ہے نا. تو از من پرسیدی، تم نے مجھ سے پوچھا، یا تو از من سوال کر دی. من از مادرم سوال کردم، یا من از مادرم پرسیدم. آتے کی چلیں. از کا مطلب سے. ہاں، سوال جو آتا ہے مصدر سوال کردن اور پرسیدن، یہ ہمیشہ اس کے ساتھ آتا ہے. جس سے سوال کیا جاتا ہے، جس سے پوچھا جاتا ہے، اس سے پہلے از لگے گا. مثلا آپ نے استاد سے پوچھا تو استاد سے پہلے از آ جائے گا. جیسے کہیں گے من از استاد پرسیدم، میں نے طالب علموں سے پوچھا تو کہیں گے من از طلبہ پرسیدم، من از طلبہ سوال کردم.
اگر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے تو کہیں گے من دربار فلاں، مثلا من دربار آموزش، من دربار حالت سوال کرنا، من دربار رنگ سوال کرنا. لیکن اگر کسی سے پوچھنے اور سوال کرنے کے معنی میں ہے تو از کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یہ. خوب استاد از شاگردان پرسید، استاد از شاگردان سوال کرد، شاگردان از استاد پرسیدند، طلبها از استاد پرسیدند. چلیں، مردم از شهرها و کشورهای گوناگون برای گردش و تفریح و دیدن منظرهای زیبای این کوه و اطرافش به آنجا سفر می کنند. مردم یعنی لوگ، از شهرها شہروں سے، و کشورهای گوناگون اور مختلف اور الگ الگ ملکوں سے، برائے گردش و تفریح، گردش اور تفریح دونوں ایک ہی معنی میں ہے، گھومنے کے لیے. خوب ودیدن منظرهای زیبای ان کوہ، اور اس پہاڑ کے خوبصورت منظر کو دیکھنے کے لیے، و اطرافش اور اس کے آس پاس کے منظر کو دیکھنے کے لیے، بے آنجا سفر می کنند یہاں کا سفر کرتے ہیں. مردم از شہرها و کشورهای گوناگون، لوگ مختلف شہروں اور مختلف ملکوں سے، برائے گردش و تفریح اور گھومنے کے لیے، و دیدن منظرهای زیبای ان کوہ و اطرافش، اس پہاڑ اور اس کے آس پاس کے خوبصورت منظر کو دیکھنے کے لیے، بے آنجا سفر می کنند یہاں کا سفر کرتے ہیں. بے آنجا کا مطلب یہاں کا سفر، بے آنجا وہاں، بے آنجا وہاں یا یہاں. ہاں یہاں ہوگا تو بے انجا. جی. در مسیر دماوند کوها، درهها، چشمها و رودخانه‌های زیادی وجود دارد. در مسیر دماوند، دماوند کے راستے میں، مسیر یعنی راستہ، اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں در راہ دماوند، مسیر راہ، مسیر یعنی راہ راستہ. در مسیر دماوند، دماوند کے راستے میں، کوہا پہاڑ، درہا کھائیاں، چشمہا چشمے، خوب رودخانہائے زیادی اور بہت ساری ندیاں، وجود دارت پائی جاتی ہیں، موجود ہیں. ان مسیر بسبب زیبائی و نزدیک بودن پایتخت، کہنے کہ ان مسیر یہ راستہ بسبب زیبائی خوبصورت ہونے کی وجہ سے، سبب یعنی وجہ، سبب یعنی وجہ، زیبائی یعنی خوبصورتی، بسبب زیبائی خوبصورتی کی وجہ سے، و نزدیک بودن بے پائے تخت، اور پائے تخت سے نزدیک ہونے کی وجہ سے، یہ راستہ خوبصورتی اور پائے تخت سے نزدیک ہونے کی وجہ سے، جنگل ہائے شمال و دریاچے بزرگ مازندران، اور جنگل ہائے شمال، شمال کے جنگل، و دریاچے بزرگ مازندران، اور مازندران کا کیا ہے بڑا دریاچہ، یکی اشلوغ ترین جادہائے ایران، ایران کے پرٹرافک راستوں میں سے ایک راستہ، در روزہائے تعطیل، تعطیل کے دنوں میں ہوتا ہے، یعنی چھٹی کے دنوں میں جن راستوں پہ سب سے زیادہ ٹرافک ہوتی ہے ان میں سے یہ ایک ہے. اور اس کی کئی وجہ ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ یہ بڑا خوبصورت راستہ ہے، اس راستے میں آپ ہزاروں قسم کے خوبصورت مناظر دیکھ سکتے ہیں. دوسرے یہ کہ پائے تخت قریب ہے، اکثر لوگ جو ہے
پائے تخت سے ہی نکلتے ہیں باہر، یا جو باہر کے لوگ آتے ہیں اچھی جگہوں گھومنے کے، پائے تخت قریب ہوتا ہے وہاں تو گاڑی ہوتی ہے پائے تخت؟ نہ، پائے تخت کیپٹل کو کہتے ہیں، راجدھانی۔ اچھا پائے تخت یعنی راجدھانی، تہران کے قریب ہے نا، تہران اور آمل۔ وہاں اس والی لائن کو دوبارہ سے بتا دیجیے شروع سے۔ ہاں پڑھ لو پڑھ لو۔ ان مسیر، یہ راستہ بسبب زیبائی، خوبصورتی کی وجہ، و نزدیک بودن بے پائے تخت اور راجدھانی سے قریب ہونے کی وجہ سے، جنگل ہائے شمال، شمال کے جنگلوں، و دریاچے بزرگ مازندران، اور مازندران کے بڑے سمندر کی وجہ سے، یہ تمام چیزیں اسی راستے میں آتی ہیں، یہ جتنی چیزیں گنا رہے ہیں نا۔ ان مسیر، یہ راستہ، بسبب زیبائی، خوبصورت کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، و نزدیک بودن بے پائے تخت، راجدھانی سے قریب ہونے کی وجہ سے، جنگل ہائے شمال، شمال کے جنگل ہونے کی وجہ سے، وجہ سے ہر جگہ لگائیں گے چونکہ واو واو ہے نا۔ دریاچے بزرگ مازندران، مازندران کے بڑے سمندر کے ہونے کی وجہ سے، یکی اشلوق ترین جادہ ایران، ایران کے پرٹرافک راستوں میں سے ایک، در روزہائے تعطیل، چھٹی کے دنوں میں است ہے، یعنی چھٹی کے دنوں میں ایران میں جو راستے سب سے زیادہ ٹرافک والے ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ جادہ کیا ہے، کوہ دماوند ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، کیوں یہ اس راستے پہ بہت زیادہ ٹرافک ہوتی ہے؟ کیونکہ بڑے خوبصورت مناظر اس راستے میں ہیں۔ کون کون سے؟ پہاڑ آپ کو نظر آئیں گے، درنے نظر آئیں گے، جنگل آپ کو دکھائی دیں گے، مازندران کا بڑا دریاچہ اسی راستے میں آتا ہے۔ پائے تخت سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ راجدھانی کے قریب ہے، اس لیے چلے۔ دیدن قلی پر از برف دماوند، ورود خانہ و آبشارہائے مختلف، سدیلار دشت گلہائے شقائق، در گل زرد و چشمہائے آب گرم، بسیار لذت بخش است۔ کہہ رہے دیدن قلی پر از برف دماوند، کہہ رہے کہ دماوند کے پہاڑ کی چوٹیوں کو برف سے بھرا ہوا دیکھنا، دیدن یعنی دیکھنا، قلی پہاڑ کی چوٹی، پر از برف برف سے بھری ہوئی، دماوند کی، دماوند کے پہاڑ کی چوٹیوں کا برف سے بھرا ہوا دیکھنا، رودخانہ ندیوں کو دیکھنا، و آبشارہائے مختلف اور مختلف جھرنوں کو دیکھنا، سد لار یہ ایک باندھ ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ اس کا نام ہے سد لار، جسے ہمارے یہاں نا الگ الگ باندھ کا نام ہے۔ یہاں سے آپ بیٹھنے تو یہاں جاتے ہیں لوگ ادھر آگے تو بہت سارے ڈیم وغیرہ ہیں، ان ڈیم بھاکڑا باندھ ہے، ہاں، اور سب کا اپنا اپنا نام ہوتا ہے، تو یہ کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے کہ جس کا معنی بتایا جائے، یہ نام ہے، ٹھیک ہے نا، سدلار، لار کا باندھ، دشت گلہائے شقائق، اب یہ شقائق ایک خاص قسم کا پھول ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اس سے بھری ہوئی جو زمینیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں دشت گلہائے شقائق، دشت گلہائے شقائق یعنی ایسی زمین جو شقائق کے پھولوں سے بھری ہوئی ہو، لدی ہوئی ہو۔ اور جنگل بھی تو ہوتا ہے نا درخت کا مطلب؟ وہی جنگل کی وہ سرزمین، وہ حصہ، جنگل کا وہ حصہ یا زمین کا کلی طور پہ آپ کہیں نا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہاڑ کا ہو، جنگل کا ہو، کوئی بھی۔ دشت گلہائے شقائق، شقائق پھولوں کا میدان، جنگل، درے گل زرد، گل زرد کا،
درہ کھائی و چشمہائے آب گرم اور گرم پانی کے چشمے، ان تمام چیزوں کا دیکھنا، یہ دیدن سے لے کر کے یہاں تک سب میں آئے گا دیدن، ان تمام چیزوں کا دیکھنا بسیار لذت بخش ہے، بہت زیادہ لذت بخش ہے، انسان کو اس سے مسرت ملتی ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے۔ لذت بخش خوشی، لذت بخش جس سے لذت ملے، لذت دینے والا، لذت پہنچانے والا۔ یا میں نے کہتے مزہ آ گیا، مزہ دینے والا۔ دیدن ایک مرتبہ اور دیکھو، دیدن قلئی پر از برف دمامند، خوب دمامند کی چوٹیوں کا برف سے بھرا ہوا دیکھنا، دمامند کی چوٹیوں کا برف سے بھرا ہوا دیکھنا، رود خانہ ندیوں کا دیکھنا، آبشارہائے مختلف جھرنوں کا دیکھنا، سد دلار کا دیکھنا، شقائق پھولوں کا میدان دیکھنا، گل زرد کی کھائیاں دیکھنا، ٹھیک، گرم پانی کے چشمے دیکھنا، بسیار لذت بخش ہے۔ یہ تمام مناظر، ان تمام چیزوں کا دیکھنا کیا ہے؟ بہت زیادہ لذت بخش ہے۔ سبق میرے خیال سے تھوڑا مشکل تھا، نہیں؟ بڑے بڑے جملات جو ہے، یہ دوسری فارسی کی اتنے بڑے بڑے، اتنے سخت جو ہے جملات اور ایسی عبارتیں نہیں دینی چاہیے، ہم کو تھوڑا آسان کرنا چاہیے، چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں تو آسانی سے طلبا کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہاں پر یہ تمام چیزیں بنی ہوئی ہیں تصویر میں، آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ادھر بنا ہے مسیر دمامند، ٹھیک، یہ دمامند کا راستہ ہے۔ اب دیکھیں اونچی اونچی پہاڑیاں ہیں دونوں طرف، پھر آگے آئیں گے یہ دیکھیں ندی ہے، ٹھیک، اس کے بعد یہ دیکھیں گل شقائق ہے، ٹھیک، یہ ادھر، اور اس کے بعد یہ گل زرد، یہ کھائیوں میں گل زرد دکھ رہا ہے آپ کو، یہ شقائق جو لال رنگ کے، آپ میں تو سب کالا دکھ رہا ہوگا، ہاں تو اس میں سب کچھ دیا ہوا۔ اس کے بعد یہ دوان کے پہاڑ ہیں جن کی چوٹیاں برف سے بھری ہوئی ہیں، ٹھیک، اس کے بعد آپ چلے آئے ادھر، ایک طرف آبشار ہے، دوسری طرف جو ہے سدیلار ہے، اس کے بعد کیا ہے چشمے آب گرم ہے۔ یہ تمام چیزیں دیکھ جی تالاب سدیلار، نہیں تالاب نہیں، سد یعنی باندھ، باندھ کو کہتے ہیں۔ یہ جہاں پانی ذخیرے کیے جاتے ہیں نا، ڈیم وغیرہ نہیں ہوتا ہے جہاں پانی ذخیرہ کیا جائے، ہاں، اور پھر اس کے اوپر باندھ ایک لگا دیا جاتا ہے، باندھ بنا دیا جاتا ہے تاکہ پانی ضائع نہ ہو، پھیلے نہیں، حد سے اپنے باہر نہ نکلے، یا جب وہاں سے پانی منتقل کرنا ہوتا ہے، بہانا ہوتا ہے کہیں اور، تو اسی کو کھول دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں جو پانی کو روکنے کے لیے جو دروازے لگائے جاتے ہیں، جو باندھ باندھے جاتے ہیں، اسی کو فارسی میں کہتے ہیں سد۔ نہیں یہاں پہ جاتے ہیں نا داتی واڑہ، ہاں داتی واڑہ آپ جاؤ تو دیکھو وہاں پہ اتنا بڑا پل کی طرح سے پل ہی ہوتا ہے، وہ باندھ بنا ہوا ہے، اس کے اوپر نیچے پلیا لگی ہے، سب ڈھکن سے بند ہے، ان کو جب پانی جب زیادہ ہو جاتا ہے ڈیم کے اندر نکالنا ہوتا ہے، تو اب فرض کر لو 10 لگے ہوئے، 10 ڈھکن ہیں، اس میں سے ایک کھولیں گے تو کم جائے گا، 2 کھولیں گے اور پانی کی رفتار بڑھے گی، 3 کھولیں گے اور زیادہ، ہاں تو جتنی ضرورت ہوتی ہے ضرورت کے حساب سے وہ کیا کرتے ہیں، دروازے کھول دیتے ہیں، پانی پھر اسی رفتار سے اس میں سے نکلتا ہے۔ باندھ بڑی بڑی ندیوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، بڑی بڑی ندیوں سے جو چھوٹی ندیاں یا نہریں نکالی جاتی ہیں کھیتوں میں پانی دینے کے لیے، تو وہاں یہ اس طریقے کا انتظام ہوتا ہے، پل بنا دیتے ہیں، اس پل پہ دروازے لگا دیتے ہیں، ڈھکن لگا دیتے ہیں جو بند رہتے ہیں،
حسب ضرورت ان کو کھول دیا جاتا ہے، پانی کی ضرورت جب پوری ہو جاتی ہے دوبارہ بند کر دیتے ہیں، اسی کو کہا جاتا ہے سد، باندھ. کیا کہتے ہیں؟ باندھ. ہاں، جس سے پانی کو روکا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں ہیں. وہاں سب سے خوبصورت چیز جو ہے کہ یہ ہے کہ قدرتی اور طبعی بالکل گرم پانی نکلتا ہے زمین سے. سمجھ رہے ہیں؟ گرم پانی نکلتا ہے زمین سے. اور ایک شہر ہے اس کے راستے ہی میں ہے، نام ابھی ذہن سے نکل گیا. وہاں کے لوگوں کا کاروباری یہی ہے. وہاں ہر گھر کے اندر لوگوں نے حمام اور حوض، سوئمنگ پول وغیرہ بنا رکھا ہے. کم ہے ایران میں؟ نہیں، خم نہیں، خم میں کہاں پانی. یہ جو چشمے آب گرم پانی کا جو چشمہ ابلتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ دماوند کے قریب جی. تو وہاں پورے شہر دور دور دراز سے لوگ آتے ہیں اس شہر کے اندر، وہ نہانے کے لیے خاص طور سے، یا جو لوگ گھومنے ٹہلنے آتے ہیں نا، مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں تو وہاں ضرور جاتے ہیں. تو ہمیشہ ٹور ہوتا ہے ان کے پاس، لوگ پیسے دے کر کے جا کر کے اس حمام میں نہاتے ہیں. بڑی بہترین جگہ، اس سے بیماریاں وغیرہ بھی دور ہوتی ہیں. تعجب ہے، طبعی اور قدرتی اتنا بہترین گرم پانی ہوتا ہے، اور ٹمپریچر اس کا اتنا ہوتا ہے کہ آدمی کا بدن نہیں جلے گا. اچھا. اور یہ طبعی ہے، کمال ہے. باقی ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوتا. نہ ایسی بات نہیں ہے. میں خود گیا ہوں بھائی، ہم لوگ کو لے کے گئے مدرسے والے، نہایا ہے ہم نے. نہیں آگا وہ تو ہوگا، مگر ویسے اور کہیں نہیں ہے ایسا جیسا یہ ہے. نہ ایسا کئی جگہوں پہ ہے، لیکن یہ ایران کا جو یہ دماوند کے راستے میں ایک گرمسیر پڑتا ہے، گرمسیر نام ہے، یہ کیا نام ہے، وہاں تو پورا علاقہ ہی ایسا ہے. پورے چشمے ہیں اس کے، پہلی بار سنا ہم نے. گرم پانی کا. اور وہ تقریباً جو ہے ایک جو نارمل پانی گرم کیا ہے اچھا کا، جب پہلے تو آپ جائیں گے تو ڈر لگے گا یہ تو جل جائیں گے، لیکن ایسا نہیں. لوگوں نے اپنے اپنے گھر میں سب بنا رکھا ہے. پانی نکل رہا ہے، یا شاید مجھے لگتا ہے کہ اندر شاید پائپ لائن ہو، پائپ لائن سے سب نے لے کر کے اس طریقے کا بنا رکھا ہو. یہ تو اتنے چشمے تو نہیں کہ ہر گھر کے اندر چشمہ ابلے گا بھائی. لیکن ہے واقعی کمال ہے. قدرت نے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں ہمارے لیے. چلے جلدی سے سوال جواب اور بات تمام کی جائے. لطفاً پاسخ دہی، برائے مہربانی جواب دیجئے. دوستان امیر حسین از او چی سوالہائی کردند. امیر حسین کے دوستوں نے اس سے کیا سوال کیے، کیا پوچھے. ادھر ابتدائی درس میں یہ دیا ہے، کیا ہے؟ ہاں، یکی از دوستان او دربار آب و ہوا و طبیعت ایران پرسی و دیگری دربار زیبا ترین جائے ایران زیبا ترین جائی در ایران پرسید. یہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. امیر حسین دربار آب و ہوا و طبیعت ایران چے گفت. اسی سوال کے جواب میں یہاں سے یہ گفت ایران دارائے آب و ہوا و طبیعت گوناگونی، بعضی از جاہا ایران سرد، بعضی از جاہا ہوا گرم، و در بعضی از جاہا ہوا معتدل و خنکس. یہ ہو گیا اس کا جواب. ٹھیک. تیسرے، کوہ دماوند چند متر ارتفاع دارد و بین کدام شہرہ قرار دارد. کوہ دماوند حدوداً 5,700 اب تک تو دیکھ لیا ہوتا کتاب میں، ابھی گزرا ہے نا. 5,671. 56,000 کہاں سے ہوگا؟ 5,671 متر ارتفاع دارد. ٹھیک، ارتفاع دارد.
ٹھیک وبین کدام شہرہ قرار دارد وبین شہرہائے تہران و آمل بین شہرہائے تہران و آمل قرار دارد سبب شلوغ بودن مسیر دماوند چیز دماوند کے راستے کا پر ٹرافک ہونے کی وجہ کیا ہے کیوں آخر دماوند کے راستے میں بہت زیادہ ٹرافک ہوتی ہے کیا کہیں گے چون نزدیک پائے تخت و منظرہائے زیبا در مسیر آن قرار دارد اتنا بھی کہہ دیں گے تب دو چیزیں خالی بیان کر چون نزدین ترین مسیر به پای تخت است و زیباترین منظرهایی در این مسیر قرار دارد دیدن چه چیزهایی در اطراف دماوند لذت بخش است دماوند کے آس پاس ارد گرد کن چیزوں کو دیکھنے سے لذت حاصل ہوتی ہے آپ کہیں گے دیدن قلہا پر از برف دیدن چشمہائے گرم آب گرم دیدن دشت گلے شقائق و دیدن درے گلے زر وغیرہ وغیرہ کیا گنا ہو سکے خوب امیر حسین درباره زیباترین جای ایران به دوستش چه گفت امیر حسین درباره زیباترین جای ایران به دوستش گفت که زیباترین جایی که در ایران دیدم کوه دماوند است ٹھیک یا اور اس سے طولانی اور اس سے لمبا جواب چاہیے تو چاہیے متن میں ڈھونڈیے تلاش کیجیے اور پھر اس کا جواب ٹھیک اس کا آخری کا